اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ الدائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولى الحق بالحق، مولانا مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف الإطرة وذريته باب الحكمة سيد الوسيين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. غالب كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، فاتح باب خیبر، قاتل مرحبا انتر والدی شبیر و شبر فشانہ، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صلوات. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں، قرآن کریم، قرآن مجید میں ایک امت کی مدح و ثنا کر رہا ہے. جب بھی کسی کی مدح ہو، ایک طبقہ چاہنے کے والوں کا ہو جاتا ہے اور ایک طبقہ تھوڑا سا گریز کرنے لگتا ہے، خامیاں نکالنے لگتا ہے، پھر وہ مسائل میں گھر جاتا ہے. خدا کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. وہ بشر کے فائدے کے اعتبار سے، اس کی نجات کے لیے ایک نمونہ پیش کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت سے بھی مخاطب نہیں ہے اس آیت میں، اس گروہ سے مخاطب ہے جس کی تعریف کر رہا ہے. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ اچھائی کی طرف لے آؤ، برائی سے روکو.
امام نے اپنے مقصد میں کو خود بھی واضح کیا، انما قرست لاصلاح امت جدی، انما قرست اطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ امام نے اسی آیت کے ذیل میں یہ واضح کر دیا کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ وہ حسین کہ جس نے امت کے اپنے جد کی امت کے اصلاح کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ مدینہ چھوڑا۔ وطن کا چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، اور ایسی جگہ جانا جہاں کے حالات سے خود واقف ہوں، ایسے حالات میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جانا بتا رہا ہے کہ حسین کا عزم کتنا محکم ہے، اپنے ارادے میں کتنے اٹل ہیں حسین علیہ السلام۔ وہ حسین علیہ السلام ذہن میں ایک بات ڈال دوں کہ موضوع میں مدح جناب علی اصغر رہے گی آج تھوڑا سا، یہ ذہن میں رکھیں صحیح۔ وہ حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے مدینے سے لے کر کربلا پہنچنے تک جتنے بھی آپ کے قدم ہیں، قدم بقدم آپ نے نانا کے دین کی تبلیغ کی ہے۔ جتنے دن مکے میں رہے، کل پرسوں سے انشاءاللہ کچھ ان باتوں کی طرف بھی میں آؤں گا، جتنے دن مکے میں رہے سوئے نہیں حسین کہ بس کھائے اور سو گئے، نہیں، نانا کے دین کی تبلیغ میں حسین مکے میں بھی مصروف رہے، اپنے سفر میں مصروف رہے۔ کیا یہ اصلاح امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دائرے میں نہیں آتا کہ معلوم ہے آنے والی فوج میرے مخالفین میں سے ہے؟ آپ نے جانوروں کو بھی پانی پلایا، آپ نے ان دشمنوں کو بھی پانی پلایا، مگر عزیز وہ حسین کہ جس نے اپنے رجز میں یہ بھی واضح کر دیا کہ میرے تقاریر و خطبے یہ سب جو تم پہ اثر نہیں ہو رہے ہیں وہ تمہارے پیٹوں میں موجود حرام غذا کی اثر ہے، تبلیغ نہیں ہے یہ۔ ہر رخ سے امام نے اپنی حجت تمام کی، پیاسے رہ کر بھی حجت تمام کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، مصائب نہیں، میں یہاں سے رخ ذرا سا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ نے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ آپ کے استغاثہ آخر سے آخری استغاثے میں جس ذات نے خود کو پیش کیا اس شہید کا نام، اس مددگار حسین کا نام علی اصغر ہے۔ امام کے استغاثہ پر خود کو جھولے سے گرایا، کیونکہ چھوٹے تھے اتر نہیں سکتے تھے۔ ماں نے بتایا کہ آپ کے استغاثے کے بعد اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا۔ امام جانتے تھے کہ میرے استغاثہ پر، میرے طلب نصرت پر اصغر نے لبیک کہا ہے۔ اب یہاں سے 10 بستہ گزارشوں کے میرے ساتھ قاعدے سے جڑے رہیں، توجہ کریں جہاں جہاں تک مجمع بیٹھا ہوا ہے، شاید کوئی پیارا سا رخ آپ تک پہنچا سکوں۔ امام حسین کے استغاثہ طلب نصرت میں آنے والے کا نام اصغر نہیں ہے، علی اصغر ہے۔ نام اصل میں علی ہے، پہچان کے لیے وہ اصغر ہے۔ نام علی ہے، پہچان کے لیے اکبر ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ ہے بقائے دین کے خاطر کربلا میں ورود، ابتداء تبلیغ میں
رسالت مآب نے بھی ایک صدا لگائی کھلا کے، بھوکوں کے پاس نہیں، پیٹ بھروں کے پاس، دعوت کھلا کے، سیر کرا کے۔ ذوالشیرہ آپ سے زیادہ کون یاد رکھے؟ جو میری مدد کرے، جو میری نصرت کرے وہ میرا بھائی ہے، وغیرہ وغیرہ سب آپ نے کہا۔ کسی میں وہ شوق نہ تھا، کیونکہ بات نصرت کی تھی، بانٹنے کی نہیں تھی۔ کھانے میں لبیک، ہر چیز میں لبیک کہنے والے نصرت کے لیے اٹھے نہیں۔ کچھ کہنے جا رہا ہوں، موجود سب تھے، اٹھنے والا علی۔ موجود سب تھے، اٹھنے والا علی۔ کربلا میں بہت سے مسلمان تھے، اٹھنے والا علی۔ ارے میں کہاں لے آیا؟ تبلیغ دین کی ابتدا میں انا ناصر رسول اللہ کہنے والا علی۔ دونوں علی ہیں، دین کی ابتدا میں علی، دین کے بقا میں علی۔ صرف عمر کا فرق ہے، یہ 10 سال کا بچہ ہے، وہ 6 مہینے کا بچہ ہے۔ یہ ایک پیغام ہمیں ملا کہ جب بھی دین کو ضرورت پڑی تو آنے والا کوئی اور نہیں، یا ادھر کا علی ہے یا ادھر کا علی ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دین کی بقا علی، دین کی کامیابی علی۔ جڑے رہیں۔ بہت سے جنگیں ہوئی، ان میں سے ایک جنگ کا تھوڑا سا اشارہ، وہ وقت بھی آیا کہ 40 دن میں 39 ختم ہو گئے، 39 ڈیز ختم ہو گئے۔ علم لے جانے والوں کی بھی کمی نہیں تھی، دوڑ دوڑ کے جانے والوں کی بھی کمی نہیں تھی، دوڑ دوڑ کے واپس آنے والوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ کچھ لوگ فرنٹ گیئر میں گاڑیاں اچھے چلاتے ہیں، جب گیئر بیک ڈال کے گاڑی چلانے کو کہیے بیلنس نہیں ملتا، کیونکہ عادت نہیں ہے، ہمیشہ آگے بڑھنے کی عادت، پیچھے گاڑی لے جانے کی عادت نہیں۔ لیکن اس جنگ میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ کچھ تو وہ تھے جو گئے تو پھر لوٹنا نہیں چاہتے، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہیں سوائے پیچھے جانے کے سامنے کا شوق نہیں تھا، اس لیے کہ یہ ماہر تھے بیک گیئر میں۔ یہ اپنی اپنی بات ہے سمجھنے کی، توجہ کیجیے گا۔ 39 دن 39 ڈیز ختم ہو گئے۔ آخری دن کرے تو کیا کرے؟ وہ وقت بھی آیا کہ رسالت مآب پریشان۔ قدرت کی آواز آئی، یا رسول اللہ ناد علیم۔ میں کہوں گا پروردگار، میں کہوں گا پروردگار۔ یہاں تو کہیں بھی علی نہیں ہے، آزو بازو میں مشکل آن پڑی ہے، کا دستور دے رہا ہوں۔ مشکل میں آزو بازو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پکارنا تمہارا کام ہے، بھیجنا میرا کام ہے۔ علی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو، بلانے میں اگر دم ہو۔ عزیز فتح یاب ہو گئے مولا، مگر ایک جملہ 2 انگلیوں میں خیبر کو اکھاڑ دیا ہے نا، 2 انگلیوں میں خیبر فتح۔ یہ علی مرتضیٰ ہیں۔ کربلا کی جنگ اپنے جگہ، اس جنگ کا آخری سپاہی نہیں سمجھی علی اصغر جب آئے میدان کارزار میں، ساری کربلا کو مسکراہٹ سے فتح کر لیا۔ مسکرایا یعنی 2 ہونٹوں سے کربلا کو کامیاب بنا گئے۔
ایک علی 2 انگلیوں سے بچایا، فتح کیا، اور ایک علی نے ہونٹوں سے کامیاب بنایا۔ کامیابی علی ہی کے ہاتھ ہے، چاہے وہ خیبر کا علی ہو یا کربلا کا علی ہو۔ مدینہ ہے مدینہ، مروان گلی سے گزر رہا ہے، چوتھے امام سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگا حضور نام، علاقے میں رہنے والا کبھی نام پوچھے تو کتنا ٹینشن ہوگا آپ کو، پوچھئے، نہیں سمجھے آپ کے بغل میں رہنے والے، آپ کے آزو بازو میں رہنے والے، وہ اگر آپ سے کبھی پوچھ لے آپ کا نام کیا ہے تو بہت پریشان ہوں گے آپ، لگتا ہے کہ آج بولٹ سمجھ گیا، پریشان ہوں گے۔ لیکن یہ اہل بیت اطہار ہے، اللہ نے انہیں بہترین امت کہا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب اس نے پوچھا نام تو چوتھے امام نے کہا علی، کیونکہ علی ابن الحسین ہے، علی علی۔ بھائی کا نام کہا علی، اور ایک بھائی کا نام علی۔ امام چاہتے تو وہاں کہتے علی اکبر، علی اصغر، سر کے درد والے کو پیٹ کی دوا نہیں دی جاتی پلیز، اور سر کے درد والے کو پیٹ کی نہیں، اور پیٹ کے درد والے کو بہترین مرض کو سمجھ گئے امام۔ محلے میں رہنے والا، ہماری فضیلتوں کو اچھی طرح جاننے والا نام پوچھ رہا ہے، پوچھنے کا سبب جان گئے، میں علی، میرا بھائی علی، اس کے بعد والا علی۔ ایک جملہ تھا اس کا، کیا ہو گیا بابا کو؟ علی 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 رکھ دیا آپ کے بابا نے، غصہ کر کے چلا گیا۔ اندازہ لگائیے کہ جسے ناموں سے اتنا غصہ ہو انہیں شخصیت سے کتنا بغض رہا ہوگا۔ خیر امام چاہتے تو اور بھی دوا دیتے اسے، ان کا چھوٹا سا لفظ نسلوں کے لیے یادگار، مگر امام نے بس کچھ نہ جواب لیا، پوچھا جواب نام بتایا، چل بسے۔ لیکن اس نے جو کہا کیا ہو گیا کہ بابا نے آپ کا نام، بھائی کا نام، دوسرے کا نام علی 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 رکھا۔ گھر آئے، باپ نے بیٹے کے انداز و چہرے پہ نگاہ کرنے کے بعد یہ کہا علی بیٹا خیریت تو ہے؟ کہا بابا کچھ نہیں۔ سید الشہداء نے کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ بابا کچھ نہیں، آ رہا تھا، مروان سے ملاقات ہوئی، اس نے نام پوچھا، میں نے کہا علی، پھر بھائی کا پوچھا، میں نے کہا علی، پھر اور بھائی کا پوچھا، میں نے کہا علی۔ بابا اس نے یہ کہہ دیا کہ کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے بابا نے سب کے علی 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 رکھے۔ امام کا جملہ سنیے، اور میں اپنے موضوع سے متصل ہوں۔ امام نے فرمایا بیٹے وہ ملعون کیا جانے، اگر میرا پروردگار مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو میں سب کے نام علی علی رکھتا۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ علی دکھائی دیں گے، جدھر دیکھیں دین میں، دین کے ہر گوشے پر علی۔ ابتدا علی، کربلا، درمیان علی، کربلا کے بعد پھر علی۔ علی اصغر نے میدان کربلا کو فتح کیا، اس کے بعد کے سفر کو چوتھے امام نے فتح کیا۔ ادھر
علی مرتضیٰ نے فتح کیا، ابتدا علی، درمیان علی، انتہا علی۔ شاید اسی لیے شاعر نے کہا ہر جا ملیں گے، اسی لیے ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے بچنا اگر علی سے ہے، جہنم میں جائیے ہر رخ پہ علی۔ صدقہ ہے علی علیہ السلام کا، اس گھرانے کا ہر بچہ علی، ان کا صدقہ ہے جو جی رہی ہے دنیا، چاہے وہ پردے غیب میں کیوں نہ ہو۔ تاریخ نے لکھا دستور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ جب بھی آپ نماز صبح کے بعد نکلتے انگلی کا اشارہ کرتے، توجہ کرنا، میں بڑا پیارا سا ربط دے رہا ہوں علی مرتضیٰ اور علی اصغر علیہ السلام کے درمیان۔ نمازی جو پیچھے رہتے ان میں سے جب کبھی کوئی زیادہ ڈیپ میں جانے لگے سمجھ جائیے گا خیریت نہیں ہے، اشارہ۔ جب آپ سے پوچھنے لگے کیا کرتے کہاں سے، یہ زیادہ ڈیپ میں جائے یا تو بہت زیادہ چاہنے والا ہے یا تو اب حسد کے جراثیم شروع ہو گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پوچھا ایک بندے نے، سرکار یہ کیا کیا آپ نے؟ امام نے کہا رزق پہنچایا۔ رزق ساری مخلوق کو؟ امام نے کہا جی ہاں، یہ مظہر صفات پروردگار ہیں۔ دوسرے دن چلنے والا چھوٹی سی ڈبیا میں اپنا سوال رکھے ہوئے، پیک کیے ہوئے، ذلیل کرنے کے ارادے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ خدا کی قسم نماز قبول ہی نہیں۔ جب کسی کے ذلیل کرنے کے ارادے سے، چاہے وہ مغرب و عشاء و ظہر عصر ہو یا جمعہ ہو، اس ارادے سے اگر آئے نماز قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ارادے میں اللہ اکبر جلدی ختم ہو نماز، ارادہ ادھر ہے، نمازی نہیں، نماز کے لیے نہیں آئے ہو، ارادہ کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ نماز ختم ہوئی، چپ کھڑا ہے، بولنا بھی خطرے سے خالی نہیں، چپ رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ بہت مشکل ہے انسانوں کا سمجھنا، لیکن یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ آپ نے وہی کام کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا سرکار سب کو پہنچایا؟ امیر المومنین نے کہا بالکل، بے شک۔ اس نے جیب سے ڈبی نکالی بڑے فقریہ انداز سے۔ جب کوئی کسی مومن کو ذلیل کرنا چاہے نا، امام نے فرمایا کہ وہ اسی ذلت کے گڑھے میں گرتا ہے۔ مومن کے لیے کہا، اب اگر کوئی امیر المومنین کے لیے پلان بنائے، ہاں، نتیجہ یہ ہے کہ ڈبی نکالا اور پیش کرنے لگا، سرکار کھولیے اور دیکھیے۔ امام نے کہا مجھے نہیں دیکھنا ہے۔ بڑا پیارا سا جملہ کہا، سوال تیرا جواب دیکھ لیں، کم از کم ڈبی رکھ بھی دیتا عزت رہ جاتی۔ لیکن جب کسی کو ذلیل ہونا ہی ہو، وہ کسی اور کے ہاتھوں سے نہیں، خود کے ہاتھوں سے ذلیل ہوتا ہے۔ عزیزو، تاریخ نے لکھا کہ جب اصرار کیا، امام نے کہا نہیں تو خود کھول۔ جب اس نے اس لیے کیا حکمت ہے مولا کی، خود لے کے کھولتے تو کہتا ان کے ہاتھ کا کمال تھا۔ ارے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے ہاتھ کا کمال تھا۔ اس لیے امام اندر کی بات کو جان کے کہہ رہے نہیں تو خود کھول، تاکہ ایک لمحے کے لیے ڈبی ادھر سے ادھر نہ جائے اور پھر شک میں اضافہ نہ ہو۔ اب جب کھولا اور اٹھانا چاہتا ہے بتانے کے لیے کہ دیکھیں اس کے منہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بھوکی لے آیا تھا کالی منہ، اور جب دیکھتا ہے تو دانا جلدی سے پیک کیا۔ امام نے کہا خیریت تو ہے؟ کچھ نہیں۔ امام نے بتایا یاد رکھ آئندہ شک نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، امیر المؤمنین نے بتایا کہ علی کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا، ساری دنیا مل جائے۔ عزیزان گرامی، لایا تھا ذلیل کرنے کے لیے، ہو گیا ذلیل۔ اب آپ مجھے یہاں رکیے،
اس لیے کہ ابھی بات تمام نہیں ہوئی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ سرحان علی آتے ہیں اور جن کی وجہ سے قبض ہونے والی روح میں آسانی ہو جاتی ہے، علی کا چہرہ دیکھتے رہ جاتا ہے اور پھر ملاقات کے بہانے سے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے۔ مختلف ذاکرین سے آپ نے سنا، اور پھر قبر میں مولا آتے ہیں، یہ کیسے چلے جاتے ہیں جبکہ مٹی ڈال کے دبا دیا جاتا ہے۔ عجیب پاگل دنیا ہے۔ اما جو علی بند ڈبی میں رزق پہنچا دے، بند قبر میں خود کیوں نہیں جا سکتا؟ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جملہ سنیے، اما جو علی دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں رہ کے ماں کو بند دروازے کے دیوار میں راستہ بنا کے بھیج دے، وہ علی کے لیے راستے کی ضرورت کیا ہے؟ رزق علی کے زندگی میں علی نے پہنچایا، یہ ذمہ داری کربلا تک۔ اکثر کبھی بھی کوئی کام ہوتے رہتا ہے، جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ بھائی مسلسل یہ کر رہے ہیں تو جو چاہنے والے ہوتے ہیں بولے اب اس کے بعد مجھے دے دیجیے نا، میں ذرا سا خدمت کر لوں۔ کربلا تک یہ لگتا ہے کہ علی انجام دیتے رہے، لیکن کربلا کے بعد یہ ذمہ داری علی اصغر کے حوالے ایسا لگتا ہے کہ ہو گئی۔ کہ جناب یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب خون چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی تا قیامت تک ایک قطرہ آب نہیں برسے گا، زمین سے ندا آئی تا قیامت تک ایک دانہ نہیں اگے گا، امام نے خون کو چہرے پہ مل لیا۔ کیا مطلب؟ اگر وہ علی اصغر کا خون یا ادھر یا ادھر کر دیتے، نہ آب تھا نہ دانہ تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو دنیا آب و دانہ پاتی ہے وہ علی اصغر کا صدقہ ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزو، جناب علی اصغر نمونہ ہے کائنات کے لیے، نمونہ ہے زندگی علی اصغر۔ جناب علی اصغر علیہ السلام نے کربلا میں فطرت کی قربانی دی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا سوچیں گے یہ کون سی بات عرض کر رہے ہیں مولانا؟ جناب علی اصغر علیہ السلام نے کربلا میں فطرت کی قربانی دی ہے۔ میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں، عادت، فطرت۔ فطرت کیا ہے؟ عادت کیا ہے؟ سچ بولنا فطرت ہے، درد میں چلانا فطرت ہے، بھوک میں کہنا لاؤ، پیاس میں مانگنا لاؤ، نیند کا آ جانا فطرت ہے، چائے پینا عادت ہے، سگریٹ پینا عادت ہے، گالیاں بکنا عادت ہے۔ اب اس کے آگے تو جانے نہ دیجیے، پھر ذرا معاملہ اور زیادہ وہ سنگین ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیں۔ نیند فطرت ہے، درد میں چلانا فطرت ہے، بھوک میں غذا طلب کرنا فطرت ہے، عادت نہیں۔ عادت شراب کی، عادت جھوٹ کی، عادت سگریٹ کی۔ بات آ گئی ہے تو اتنا تو حق ہے مجھے بولنے کا، جوانوں، عادت سے پرہیز کرنا۔ عادت ذلیل کر دیتی ہے، عادت رسوا بنا دیتی ہے۔ میں نے اپنے چھوٹے موٹے سفروں میں دیکھا، جو عادی ہو گئے کسی بھی طلب میں، کتنے بڑے امیر کیوں نہ ہو، اگر اس وقت وہ نہیں ہے جس کے پاس ہے، وہاں پالیسی کرنے لگتے ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں، کہاں سے تشریف لائے، کہاں جا رہے ہیں۔ یہ خلوص والا نہ سلام ہے، نہ محبت والی خیریت ہے، یہ طلب والی حسن طلب ہے۔
میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، طلب نہ ڈالنا، میں واقعاً میں بہت پیار سے آپ سے، عادت نہ ڈالنا کسی چیز کی۔ کربلا کی زیارتوں میں یہاں بندے بیٹھے ہیں، میں اس طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوں، میرے ساتھ رہے، جب پاکٹ ختم ہو گئی فون پہ کہہ رہے یار کوئی آ رہا تو بھیج دے، قسم سے مناجات ہو رہی تھی ان کی، ادھر ٹہل رہے ہیں ادھر ٹہل رہے ہیں، پاکستانی مل گیا تو چلے گئے، افغانی مل گیا تو چلے گئے، لینگویج نہیں۔ اکثر میں نے دیکھا جہاں چاپتے ہوئے دیکھا، امید کر گئے شاید اس کے پاس ہوگا، لگتا ہے یہ بھی اسی انداز سے رکھے ہوئے منہ میں، اب وہ چاکلیٹ بھی ہو تو وہ بھی اسی کو وہی دوا سمجھے گا جس کا وہ عادی ہے۔ عادت انسان کو رسوا بناتی ہے۔ جوانوں، میں بولنے کا حق اس لیے رکھتا ہوں کہ میں عادی نہیں ہوں، ورنہ مولوی کو تو مفت میں سگریٹ ملتے ہیں، مولوی کو مفت میں چائے پلاتے ہیں لوگ، لیکن جہاد کرنا پڑتا ہے باڈی سے، اس لیے کہ مفت کی وجہ سے ہی عادتیں بگڑتی ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جاگیے گا، میں کسی نتیجے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ عادت سمجھ میں آ گئی، یہ تھوڑا اس لیے میں نے محنت کیا کہ بچے بیٹھے ہوئے تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ عادت لاتا نہیں ہے، آ کے بناتا ہے۔ آیا تو عادی نہیں تھا، آ کے عادی بن گیا صحبتوں کی وجہ سے۔ فطرت جلدی سے رونا، بھوک میں اظہار تڑپ، درد میں چلانا ہو گیا۔ جناب علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کا مجاہد، یاد رکھیے میں مصائب پہ ابھی نہیں، تیر لگنے پر مسکرا کے دنیا کو پیغام دے گئے، دین کو جب جب جس اینگل میں جو چیز کی ضرورت ہے دے دیا کرو۔ اس وقت دین کو میرے مسکرانے کی ضرورت تھی، تیر کھا کے چلا دیتا تو لوگ اعتراض نہ کرتے، اس لیے کہ درد میں چلانا فطرت ہے، مگر دین کو میری فطرت کی ضرورت ہے، میں قربانی دے کر مسکرا کے بتا رہا ہوں، دین کو جب جب جس چیز کی ضرورت ہے دینے میں گریز نہ کرنا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ علی اصغر علیہ السلام نے فطرت کی قربانی دی اور ہمیں ایک درس دیا، اور امام نے بتایا تھا میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اصلاح امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جس کا 6 مہینے کا مجاہد اپنی شہادت میں درس دے گیا، آپ اس کو درس نہیں مانتے؟ یہ تو مصائب میں رونے میں استعمال ہو جاتا ہے۔ آج میں نے کہا نہیں، میں یہ بتاؤں گا کہ اصغر نے آخری مرحلے پر بھی پوری کائنات کو درس دیا، کیونکہ حسین لے آئے تھے دین کی اصلاح کے لیے، اور جناب اصغر نے کہا فطرت کی قربانی دے رہا ہوں، چلاتا روتا تو دنیا اعتراض نہ کرتی، مگر میں کیا کروں، دین میرے مسکرانا چاہ رہا ہے، میں درد کو روک کر مسکرا کے بتا رہا ہوں کہ اللہ کو جب جس چیز کی ضرورت ہو، حسین جب جس طریقے کی خواہش رکھے قربانی دو۔ بس یہیں سے ہمیں درس ملا کہ بھوک میں انسان کا غذا طلب کرنا یقیناً غیر ممکن ہے، مگر جب اللہ 1 مہینے آپ کی بھوک چاہے تو روزہ رکھنے میں اپنی فطرت کی قربانی میں گریز نہ کرنا۔ نیند فطرت ہے، جب مؤذن اذان دے تو بستر سے اٹھ جانے میں کوتاہی نہ کرنا۔ علی اصغر نے درس دیا، علی اصغر نے درس دیا کہ دیکھو نیند بھی تمہاری فطرت ہے، اذان پہ اٹھ جانا میری یاد کو تازہ کرتا ہے، میری یاد کو تازہ کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے فطرت کی قربانی دی۔ 10 مہینے کھاؤ 11 مہینے، جب میں یاد آ جاؤں
تو پھر آ جاؤ، داخل ہو جاؤ ماہ رمضان میں، اس لیے کہ بھوکا رہنا مشکل ہے، لیکن دین تمہاری فطرت سے کی قربانی چاہتا ہے، لہذا بھوکے رہ جاؤ اور دین کی کامیابی کے طرف اور دین کو آگے بڑھانے کے طرف شانہ بہ شانہ رہو۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے، ایک صلوات بھیج دیں۔ لہذا قدم با قدم کربلا نمونہ ہے ہمارے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے قدم با قدم ہمارے لیے پیغامات چھوڑے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی 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 علی، ارے بھیا یہ کوئی پوچھنے کی بولنے کی چیز ہے؟ نہیں، آپ جب دیکھو علی، محفلوں میں علی، شادیوں میں علی، ایصال ثواب میں علی، ہر وقت علی علی کرتے ہیں۔ میں نے اسے بلا ادھر آؤ، کبھی کسی باغ واغ کا سیر کیے ہو؟ ہاں کیا۔ درخت کو دیکھا تم نے؟ کہا دیکھا کیا، بس اوقات گھر میں جب گرمی سے تنگ آ جاتے ہیں درخت کے نیچے جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، ہوا آتی ہے پتوں کی وجہ سے آتی ہے یا خالی ٹہنیاں تم نے پتوں کو دیکھا؟ سوکھے تھے کہ تازہ تھے؟ اس نے کہا تازہ تھے۔ میں نے پوچھا تازہ کیوں تھے؟ اچھا تم نے کچھ پتے نیچے دیکھے؟ ہاں دیکھے۔ وہ کیسے تھے؟ کہا سوکھ گئے تھے۔ وہ سوکھے کیوں؟ وہ تازہ کیوں؟ کہنے لگا وہ کیونکہ ٹہنی سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے ہوا بھی دے رہے تھے، اس لیے وہ تازہ بھی تھے، اور یہ بیچارے جدا ہو گئے تھے اس لیے کڑکڑانے لگے اور ہوا پر اڑ بھی گئے۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا نا، جو جڑا رہتا ہے وہ تازہ رہتا ہے۔ یہ دین کی تازگی بتا رہی ہے، شجر طیبہ سے جڑی ہوئی قوم ہے، اور جو بلبلا رہے ہیں وہ یقیناً بتا رہے ہیں کہ ہم شجر سے جدا ہو گئے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، ان سے جو جڑا، علی سے وابستگی انسان کو حیات عطا کرتی ہے، تازگی عطا کرتی ہے۔ یہی سے ذرا سا رخ شب جمعہ کا خیال رکھتے ہوئے بھی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، عرض کرتے چلوں۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا دعائے کمیل، وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِكَ، پروردگار تیری حکومت سے بچ کر نکلنا غیر ممکن ہے۔ کہاں جاؤں گا آخر؟ وہ کبھی کبھی بچے جب زیادہ نافرمان ہوتے، اب آپ کہتا نکل جاؤ یہاں سے، وہ بڑے شان سے نکل جاتا، ایک دو دن ادھر ادھر کی غذائیں کھا لیتا مرغوں کی طریقے سے، اس کے بعد پلان بناتا کیسے اندر جاؤں، اور جب ذرا اطلاع باپ کو ملتی بولے جائے گا کہاں؟ ارے میں کہہ گیا جائے گا کہاں، پلٹ کے خود ہی آئے گا۔ رب ہے رب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالتا ہے یہ۔ مجازی پالنے والے کو اتنا یقین ہے جدھر بھی جائے گا آئے گا یہاں۔ خالق حقیقی ہے، میرے زمین پہ اکڑ کے جائے گا کہاں؟ فرعون جیسا تو میرے پاس لوٹ کے آ گیا، تو فرعون سے بڑھ نہیں سکتا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزوں، بڑی تیزی کے ساتھ خدا سے بچ کر کہاں جائے آدمی؟ خدا کے ان بہترین امت سے بچ کے جیے تو کیسا جیے؟ اس لیے کہ پروردگار نے اس اہل بیت اطہار کو بہترین امت کا عزیز، بس ایک واقعہ مجلس تمام، آنے والا شخص شب جمعہ ہے نا، چیجا کی بات کو میں وہیں سے بڑھاتا آگے، میرے دل نے کہا ذرا سا شب جمعہ میں ایک آدھ بات،
اچھا میں یہی سے جڑ جاتا ہوں. چلیے آپ یہ بتائیے، ایک آدمی اگر 1 سے 5 بار بلا کے آپ کو کھلائے، یہ جمعرات، پھر وہ سنڈے، اس کے بعد پھر ویڈنسڈے، 4-5 مرتبہ کھانے کے بعد کہیں گے یار بہت ہو گیا، ایک بار تو اس سے کہہ دوں آپ بھی تو آ جائیے، ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. 5 بار اگر آپ کسی کو بلائیں گے تو وہ 5 بار کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کم از کم ایک بار آپ سے کہے گا بھائی آپ کب ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں. مجھے آپ ایمان سے بتائیے، ہم نے جب علی علیہ السلام کو بلایا وہ آئے کہ نہیں آئے؟ کام میں پھنس گئے تھے، بلایا، مدد کی کہ نہیں؟ قرضے میں پھنس گئے تھے، بلایا، مدد کی کہ نہیں؟ بچی کے رشتے میں پھنسے تھے، بلایا، آئے کہ نہیں؟ امتحان کا مسئلہ تھا، مدد کیا کہ نہیں؟ بیماری میں مسئلہ تھا، مدد کی کہ نہیں؟ جب ہم نے بلایا انہوں نے لبیک کہا. ذرا سا پلٹ کے یہ بھی تو دیکھے، انہوں نے سچائی کے راستے پہ بلایا، میں گیا کہ نہیں؟ صلہ رحمی کے راستے پہ بلایا، میں گیا کہ نہیں؟ انہوں نے حرام سے بچاتے ہوئے حلال راستے پہ بلایا، میں گیا کہ نہیں؟ انہوں نے گالی سے پریس کرتے ہوئے سچ بولنے کی طرف بلایا، میں گیا کہ نہیں؟ ذرا سا کبھی رات میں بیٹھ کے دیکھ لیجئے میں نے کس راستے پہ بلایا، وہ کتنا آئے، اور انہوں نے کتنے راستے پہ بلایا اور میں کتنے راستوں پہ گیا. اور اگر واقعا نہیں جائیں گے تو ایک لمحہ ایسا زندگی کا آئے گا کہ آدمی ہاتھ مل کے کہے گا صد افسوس میں نے بہت بڑا گھاٹا اٹھایا. لیکن آتا وہی ہے وہ جملہ دعا میں مولا کا، ولا یمکن الفرار من حکومت. کہاں جائے گا؟ آنا تو ایک دن یہی ہے. مسجد سے دور ہے کوئی بات نہیں، اذا خانے سے دور کوئی بات نہیں، لیکن جب بیماری کی آخری سانسیں ہوں گی اور ڈاکٹر الوداع والی بات خاندان کو سنایا تو بھی کہے گا ذرا سا ایک مجلس کرا دو، مولانا سے اماں یجیب پڑھا دو. ہاں آنا تو یہی ہے. بہتر ہے بعد میں آنے کے پہلے ہی آ جاؤ تاکہ شرمندگی نہ ہو. ایک بات عرض کروں، بڑی باریک سی چیز ہے. عزیز کے گھروں میں اب کم جاتے ہیں، اب جانا آنا کم ہو گیا ہے. برتن لینے جائیں گے یا دینے جائیں گے، اس کے علاوہ سلام و کلام و پیار و محبت و خیریت کی آمد و رفت کم ہوتی جا رہی ہے. چاقو نہیں تو لینے چلے گئے، برتن نہیں تو مطلب کے علاوہ دل سے اب جانا آنا نہیں ہے. کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہت کم ہو گیا ہے. جب آپ زیادہ جانے آنے لگیے نہ آپ کو یا اللہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ آواز دینے کی ضرورت پڑتی ہے، سیدھے انٹری مارتے ہیں آپ. ارے بیٹے آ گیا چل بیٹھ جاؤ. سیدھے فریج کھولیں گے، پانی پی جائیں گے، ادھر جائیں گے، وہ کر لیں گے، وہ بستر پہ جا کے سو جائیں گے. کیوں؟ روز آنا جانا ہے، سارا گھر آپ کے ہاتھ میں. ارے میں کہاں لیا جائے. لیکن اگر آپ 4 مہینے 5 مہینے کے بعد جائیں گے تو دروازے پہ کھڑے رہیں گے، خالہ خیریت ہے، آجا بیٹے آجا. چپ ایک جگہ بیٹھے، پانی پیے گا؟ یہ نوبت کیوں آئی؟ اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ غیرت گواہ نہیں دیتی ہے. اتنے دن سے نہیں آیا، اب کیسے اٹھوں، کیسی چیزیں اٹھاؤں. اللہ کی بارگاہ میں بار بار آتے ہیں. خدا کہتا رحمتیں تیرے حوالے، جو چاہے اٹھا کے لے جا. اور جو کبھی کبھی عید میں حاضر ہوتے ہیں رحمتوں کی طرف نگاہ بھی نہیں جاتی، وہ ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں. سالانہ نمازی ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد کی بارگاہ میں. رابطہ زیادہ رکھیے. آیا ایک شخص پلٹ کے مولا سید الشہداء کی خدمت میں، بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. آنے کے بعد وہ کہتا ہے سرکار انا رجل آس، مولا بہت بڑا گنہگار ہوں. کائنات میں ایک ہی یہ دروازہ ہے جسے امت خیر کہا، جہاں آ کے لوگ گناہ سناتے تھے. کوئی دنیا میں ایسا بشر و گھر نہیں ملے گا جہاں لوگ آ کے گناہ سنائیں، اپنے گناہ. آدمی گناہ کو چھپاتا ہے اور سچائی کا پردہ زبردستی رول گول یوں ڈال کے پیش کرتا ہے. نہیں پتہ نہیں کس نے کیا.
اندر کی ہوئی حرکت کو چھپاتا ہے، اور اگر کبھی بیان کرے گا اصلاح کے لیے نہیں، فخریہ انداز سے، ارے میں نے مارا. لیکن جس گناہ میں ذلت ہو، رسوائی ہو، آدمی بیان نہیں کرتا. کتنے کریم اور رحیم تھے اہل بیت، کتنا رحم دل تھا اہل بیت کا کہ گناہ کرنے والا اس امید کے ساتھ آتا جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا. ہر ایک سے بیماری نہیں سناتا آدمی، لیکن جس پر یقین ہے سناتا ہے نہیں، دکھا بھی دیتا ہے. امید ہوتی ہے کہ اس سے اصلاح ہے. آیا ایک شخص چپکے سے بیٹھ گیا، مولا بہت بڑا گنہگار ہوں. امام نے کہا توبہ کر لے، شب جمعہ ہے، یہیں سے پھر اپنے مسائل، توبہ کر لے، استغفار کر، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا. مان کے اٹھا نہیں. وہ جب پرانا زنگ ہوتا نا جلدی سے نہیں نکلتا، ورک کرنا پڑتا ہے، اسے بہت زیادہ سائیکل کرنا پڑتا ہے. اب اس نے یہ سوچا کہ میرے مانگنے سے میرے گناہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ خود کے گناہ کو خود جانتا ہے. ایک مرتبہ اس نے مایوسانہ انداز سے امام سے دیکھ کے کہا آقا کچھ نصیحت کر دیجئے. جیسے کہا نا بس پھر کیا تھا، امام نے کہا افعل خمسۃ اشیاء واذنب ما شئت. الاول لا تاکل رزق اللہ واذنب ما شئت. بندہ خدا 5 باتوں پہ عمل کر لے، پھر جو چاہے کر. ہاں مولا 5 نہیں، جتنی بتائیں گے عمل کروں گا. اب یہاں یہ زیادہ مانگ رہا ہے، اس کو 5 کم دکھ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، سنی ہوئی بات ہے، لیکن میں ایک کچھ خاص ممکن ہے کہ بیچ میں آپ کے سامنے وضاحت کروں. اس کو 5 بہت کم لگ رہے ہیں، اس لیے کہ ہارڈ آدمی ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں، اور پلس یہ کہ 5 دے رہے ہیں. معصوم کا کلام ہے یہ. مولا اور بتائیں آپ. امام نے کہا نہیں، 5 چیزوں پہ عمل کر لے، پھر جو چاہے گناہ کر. آپشن بھی. صبح کی مجلس میں جو تھے وہ واقعہ یاد آ گیا ہوگا، وہ والا نہیں، مطلب میں تو دوسرا پڑھ رہا ہوں. یہ بالکل باتیں اہل بیت کی ملتی جلتی ہے. الاول لا تاکلوا رزق اللہ. اللہ کے بندے اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، جو چاہے گناہ کر. جو 5 کے اوپر جا رہا تھا نا، وہ پوائنٹ نمبر 1 پہ ہوا نکل گئی، انجن سٹاپ، گاڑی ہل نہیں رہی ہے، بے بس ہو گیا. اللہ کا رزق نہ کھا، جو چاہے کر. اب وہ جلدی سے کہتا ہے مولا سیکنڈ. دوسرا، امام نے کہا اس کی زمین سے علیحدہ ہو جا، اس کی زمین چھوڑ دے، پھر جو چاہے انجام دے. اس کے انداز بدل گئے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ واقعہ ایسے ہی پڑھ کے میں چلے جاؤں گا؟ نہیں. کیا خوبصورت سے جملے ہیں معصوم کے کلام میں. اللہ کا رزق کر کے کہہ کے بتایا کوئی رازق دنیا میں نہیں ہے، کوئی کسی کو پال نہیں سکتا. بچے پر بھی یہ جملے بار بار نہ کہیے، اور کیا پالوں، اور کیا کھلاؤں. رازق وہ ہے، تجھے ذریعہ بنایا ہے. اگر زیادہ اکڑ جائے وہ بلا بھی لے گا تو وہ بھوکا نہیں مرے گا. ارے میں کہاں لے آیا؟ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. دے کر لینے والے کا شکریہ، کھڑے ہو کر شکریہ کی امید پہ نہ کھڑے رہے. اور ہوتا یہی ہے، دینے کے بعد اب انتظار میں ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ نہیں دیتے تو مر جاتا. ارے ایک بوریے سے نہیں دیتے تو مر جاتا، 10,000 سے نہیں دیتے تو مر جاتا. کوئی کسی کی حیات اپنے ہاتھ میں نہیں لیے ہے.
کوئی کسی کا رزق اپنے ہاتھ میں نہیں لیے ہے۔ اور دوسرا جملہ کیا کہا؟ اللہ کی زمین سے نکل جا، جو چاہے گناہ کر۔ امام نے یہ نہیں کہا تیری اپنے گھر سے نکل جا، تیرے اپنی زمین سے نکل جا۔ امام نے کامن بات رکھی، اللہ کی زمین سے نکل جا۔ یہ جو آپ کے اور میرے پاس زمینوں کے نام کے پیپر ہیں، نام ہے، نام کاغذوں میں، نہ دادا یہ لے کے گئے نہ پردادا لے گئے، خوشی سے رہو، نام بدلتے رہتے ہیں۔ محمد عباس، علی اکبر، قاسم، خالی نام بدلتے ہیں۔ وہ بھی مسکراتا ہے، اتنی بھی انہیں شرم و حیا نہیں ہے کہ یہ زمین میری ہے، آ کے کاغذوں میں نام بدل کے لڑائی بھی کرتے ہیں، بے شرم کہیں کے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اب میں اس سے اچھا کیا بیان کروں؟ ایک صاحب گاڑی پارکنگ پہ لگائے ہوئے تھے اور وہ کہیں کھڑے ہوئے سگریٹ پی رہے تھے۔ وہاں ایک لڑکا سیٹ پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا، بھائی ہٹ۔ بولے یار بیٹھنے دینا تھوڑی دیر، جا تم ابھی جو گاڑی چھوڑا اس پہ بیٹھ۔ تو وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ جو مجھے ہٹایا ہے، نہیں سمجھا، اس نے جو ہٹایا ایک ٹیکنیکل اس کے پاس راستہ تھا۔ وہ کیا؟ وہ اپنی گاڑی سے آیا، یہاں جتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جب اس کی گاڑی ہے تو یہاں یہ کیوں زبردستی کر؟ بولے جا تو اپنی گاڑی میں بیٹھ۔ تو وہ کیا سمجھا؟ اس کی ہے، اصل مالک سگریٹ پھونکنے کے بعد بولے ہٹ، اتنا تیز ڈانٹا، سوری سر۔ اس کے سمجھ میں آیا ذلیل غیروں کے گاڑی پہ بیٹھ کے نخرے کرتا ہے۔ ہاں، ادھر سے بھی سنا ادھر سے بھی سنا۔ یاد رکھیے، زمین کا مالک یا تو خدا ہے یا پردے کا وارث امام وقت ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ کاغذوں سے کاغذ لے کے غائب ہو جاتے ہیں لوگ، کاغذوں سے کاغذ لے کے نکل جاتے، کوئی مالک نہیں اس زمین کا۔ امام نے فرمایا اللہ کی زمین، دیکھیے اس لیے بتایا جب تک رہیے بڑے پیار سے رہیے۔ ایک کھڑکی کی جگہ پہ ہنگامہ، کورٹ کچہری، گلی کے ایک موڑ پہ دروازہ کھل گیا، کیا قیامت؟ 4000 کی جگہ پہ 40,000 کوٹ میں، کیا ہے؟ شرم و حیا انسان کے پاس نہیں ہے۔ میں یہاں کی کوئی بات جانتا نہیں، جو دنیا میں سنتا ہوں اس کو یہاں شامل کر کے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی جگہ پہ، ارے نہیں ادھر نہیں کھڑکی کھلنا بھائی، آپ کی جگہ پہ تو آپ نے پوری دیوار اٹھا لیا، ادھر کھڑکی کھلے گی تو ہماری جگہ پہ جب ہم تعمیر کریں، نہیں جب آپ تعمیر کریں گے تو ہم کھڑکی کو اندر کر لیں گے۔ بولے اندر کی بات نہیں، ابھی اندر کیجئے۔ اب جب زیادہ ہو گئی تو لڑائی شروع، اور اس ایک مسئلے پہ کورٹ میں چل رہا ہے۔ بے شعوری۔ امام نے کہا اللہ کی زمین چھوڑ دے، دو رزق کھانا چھوڑ دے، اس کے زمین سے نکل جا۔ جو 5 سے زیادہ لینا چاہتا تھا 2 میں بے بس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا ایسی جگہ کا انتخاب کر جب گناہ کرے تو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تھوڑی دیر سوچا، وہ کون سی جگہ ہے بھائی جہاں میں چھپ کے گناہ کر لوں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میں بچاؤں گا، لیکن امام کی نگاہ سے کیسے بچا پاؤں گا، اس کی نگاہ سے کیسے بچ پاؤں گا؟ اس میں اور خاموش ہو گیا۔ 3، چوتھی چیز کہ جب ملک الموت حضرت تشریف لے آئیں، یہ حضرت میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں کہ جب ملک الموت آئے تو ان سے کہنا جناب ابھی نہیں، بعد میں آئیے گا، ابھی عید ہی سے تو نماز شروع ہوئی ہے، جمعہ سے تو آغاز کیا ہوں، بکرے کا گوشت کھا کے اب بکرا بنا ہوں خدا کی بارگاہ میں۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں، ابھی تو میں نے کچھ کیا نہیں۔ حج کے لیے خالی مولوی سے دعا کرتا تھا، وہ بیچارہ دعا کر بھی دیتا تھا، جب پیسہ آتا تھا یا تو زمین خریدا یا گاڑی خریدا۔
ابھی تم آ گئے، میں ذرا خواب غفلت میں تھا، حج کر لوں، روزہ رکھ لوں، تھوڑا بھائی بہنوں کا حق دے دوں، کیونکہ سامنے کھڑا ہے، اسے سوائے جانے والے کے بقیہ لوگ نہیں دیکھ پاتے، اس کی گفتگو اس سے ہوتی ہے جس لینگویج کو دوسرے سمجھ نہیں پاتے۔ یہ ایک ایسا SMS ہے، ادھر سے نکل کے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے، بیچ کے لوگ پکڑ نہیں سکتے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جب بندہ کہے، امام کہتے ہیں اے بندے خدا کہ آنے والے ملک الموت سے اگر تو اسے روک سکتا ہے تو روک لے، پھر جو چاہے گناہ کر۔ سر جھک گیا، آخر میں امام نے 5ویں چیز کہی کہ جب مالک جہنم تجھے ڈھکیل رہا ہو، خود کو روک سکتا ہو تو پھر روک لے اور جو چاہے گناہ کر۔ وہ عزیزوں آنکھیں نم ہو گئیں، مولا آپ کا شکریہ، میں بچ کے کہاں سے نکلوں، یہ 4-5 راستے آپ نے کیا نرالے دیے۔ وہی تو امام علی نے فرمایا ولا يمكن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے بچ کے نکلوں تو کہاں نکلوں، زمین تیری، آسمان تیرا، فضا تیری، غذا تیری۔ اب میں اسے اس لہجے سے پلٹ کے آپ کو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ زمین کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بے علی سے گفتگو چلی تھی نا ہماری، اگر میں وہاں نہیں لاؤں تو کہیں گے مولانا موضوع کم پڑ گیا تو واقعی کی طرف چلے گئے، بڑی مصیبت ہے، میں وہیں لوٹ کے آؤں نتیجہ دوں۔ زمین کو کیا کہتے ہیں؟ تراب۔ علی علیہ السلام کیا ہیں؟ ابو تراب۔ مولا نے جو نصیحتیں انہیں دی ہیں وہ ادھر رکھیے گا اور ادھر سے اس بات کو قبول کیجیے گا۔ زمین ہے تراب، علی ہیں ابو تراب۔ یہ یقین ہے جب بلاتے ہیں آتے ہیں کا مطلب دیکھتے ہیں تبھی آتے ہیں نا، بے دیکھیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے؟ یقین ہے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ بس اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی شب جمعہ کے لیے کافی ہے یہ بات۔ علی علیہ السلام کے لیے اتنے عقیدے کے بعد یہ جملہ کہ تراب پہ رہتا ہے، ابو تراب کا کھاتا ہے، ابو تراب کے دیکھنے پر یقین ہے، تو پھر ایک مولائی کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ رکیے گا، اشارہ دوں گا اور اپنے مصاحب کی طرف پھر جاؤں گا۔ بچے استاد کے ہوتے ہوئے بڑے شریفانہ انداز سے بیٹھتے ہیں۔ استاد بھی گئے تھا بہت اچھے بچے، یو آر گڈ، ویری نائس، فلاں ڈھمک کش۔ آہستہ سوچتا میرے استاد کو معلوم ہی نہیں اس کلاس کا سب سے بڑا خطرناک میں ہی ہوں۔ جب اس کی تعریف کرتا بغل والے بولتے بیٹا بول دوں، چپ۔ استاد بولتا بہت نیک، کتنا شریف چہرے سے۔ جیسے وہ انٹرول میں یا جیسی کلاس کو روک کے کسی وجہ سے کسی ملنے باہر نکلا، شروع ہنگامہ، مار توڑ ہنگامہ۔ نہیں سمجھے آپ؟ سب ہم لوگ سب پڑھے ہوئے ہیں، کوئی اس سے بچا نہیں ہے، ساری شرافتیں بچپن کی یاد آ رہی ہوں گی۔ لے مار توڑ ہنگامہ۔ ان میں سے ایک نے کہا کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ رہا ہے۔ نہیں ہوتے؟ جھوٹ بھی اگر اعلان ہو جائے، سار ٹیچر کھڑکی سے دیکھ رہا ہے، بالکل پن ڈراپ سائلنٹ، ہی از اے گڈ مین، بہت اچھے بھی شریف بن گئے۔ بھائی یہ کیا ہوا؟ دیکھا تو نے استاد کو؟ کہا نہیں۔ پھر کا میسج ملا، کیا ملا؟ وہ کھڑکی سے دیکھ رہا ہے۔ عزیز اصول ہم نے یہ دیکھا کہ ہو شریف نہ ہو شریر، لیکن پھر یہ معلوم ہو جائے خبر کہ وہ دیکھ رہا ہے کھڑکی سے پھر شریف، بس کہہ گیا جو کہنا تھا۔ اگر ہماری شرارتوں کو صحیح لائن پہ لانا ہے، وہ پردے غیب میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جس میں CC کیمرہ نہیں ہے وہاں چوری ہوتی ہے، جہاں CC کیمرہ ہو کوئی رہے نہ رہے بار بار کہتا ہے یار وہ ہے لگا ہے۔ اتنا اشارہ کافی ہے لائف کو سدھارنے کے لیے۔ کیا غیبت گام وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا۔
یہ علی کی آنکھیں ہیں، یہ علی کا بیٹا ہے، اللہ نے پورے زمین پہ اختیار دیا ہے۔ لوگوں کے لیے ڈر کر اگر خود کو سدھارنا چاہو گے تو کبھی نہیں سدھارو گے۔ جس وقت یقین آ جائے پردہ غیب والے امام کا، زندگی سدھر جائے گی، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ عزاداران سید الشہداء کربلا درس گاہ عبرت ہے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام نے فطرت کی قربانی دے کر بتایا کہ دین کو جس وقت جس چیز کی قربانی کی ضرورت پڑے دینے میں گریز نہ کرنا۔ عزادارو، ایام عزا بڑے تیزی سے ہمیں عاشور سے ملانے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہم ملحق ہو جائیں گے روزے عاشور سے بس 2-3-4 دن بعد۔ عزیزوں، جس حسین نے کربلا میں داخل ہونے سے پہلے جانوروں کو پانی پلا دیا تھا، وہ کربلا میں اپنے بچوں کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ اچھا، وہ خود ہی نہیں مانگ رہا ہے، بچوں کی صدائیں العطش کی ہیں۔ عباس جیسا بھائی بھی شہید ہو گیا، سب ختم، ایکو تنہا حسین، حل من ناصر ینصرنا کی صدا خیمے میں تشریف لائے۔ جب خیمے میں آئے، مادر اصغر نے جو جھولے سے گرنے کی وجہ سے گود میں اٹھایا تھا، آقا کی طرف لے کے بڑھی۔ آقا، آپ کے استغاثے کے بعد اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین نے کہا، اللہ رباب میں لے کے جاؤں، یہ امت ہمیں پانی نہیں دے گی، ممکن ہے لینے جاؤں تو بھی نہ ملے، اس لیے کہ نہ اکبر کو ملا نہ عباس کو پانی ملا، لیکن ممکن ہے کہ میں اگر اصغر کو خود لے کے چلے جاؤں تو یہ امت رحم کھا جائے۔ جب اصغر کو اٹھائے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، عزاداران سید الشہداء جناب رباب کہتے ہیں، اے میرے والی و وارث، ذرا اصغر کو مجھے دے دیں، میں کچھ باتیں اس سے کہنا چاہتی ہوں۔ عزاداروں، اگر ہو سکے تو آپ کی آوازوں کو بلند کریں۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے مادر اصغر نے اصغر کو لیا اور لینے کے بعد کہتے، بیٹا اصغر تجھے معلوم ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ بیٹا تو میدان کارزار میں جا رہا ہے۔ میرے لال، تو جیسے ہی میدان میں جائے گا تیر چلے گا، بیٹا تیر کھا کے رونا نہیں، اگر تو روئے گا تو دنیا یہی کہے گی اس کے ماں کے دودھ کی تاثیر ہے، بیٹا میری دودھ کا لاز رکھ لینا، میرے لال مسکرا دینا۔ عزاداران نے سید الشہداء، بیٹا کہ جب تو جام شہادت نوش کر لے گا نا اور پھر تیری دادی سے ملاقات ہوگی تو دادی اماں کہیں گے، اصغر ماں نے تیرا چہرہ نہیں دھلایا، تو دادی اماں سے کہہ دینا، دادی اماں کربلا میں پانی نہ تھا، اس کے بعد جب تجھے کوثر دے، جام کوثر، جب تک میرا حسین نہ آئے جام کوثر نوش نہ فرمانا، یہ کہہ کے اصغر کو حسین کی خدمت کی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کے رونے کو قبول فرمائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کو حسین علیہ السلام جب خیمے سے باہر لے کے نکلے تو ایک عجیب منظر تھا۔ وہ کیا تھا؟ یہ سب آپ کے اور ہماری زندگی میں آیا کہ جب ہم تپتی ہوئی دھوپ کے پر چلنے لگتے ہیں اور زیادہ گرمی ہو تو ہم کچھ نہ کچھ انتظام کر ہی لیتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس چیز ہو اسے سہارا بنا لیتے ہیں یا سائے میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ بہت تیز گرمی ہے، کتنے دیر تک گرمی میں آدمی چلے۔ لیکن اگر بچہ ہو تو آدمی فطرتاً اپنے دامن سے جتنا ہو سکتا سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ حسین یہ جانتے ہوئے، ارے میں اس بچے کو لے جا رہا ہوں کہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، پیاس کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ تش کہتے ہیں تو یہ ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ سے چپک جاتا ہے، ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ سے چپک جاتا ہے۔
دیر لگ جاتی ہے پھر کھلنے میں۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین علیہ السلام نے جب دیکھا گرمی تو اصغر کو اپنے عبا سے ڈھانک لیا تھا کہ گرمی کی تپش اصغر کے چہرے کو نہ جھلسا دے، اور عزادار لے کے چلنے لگے۔ اور جیسے میدان کارزار میں آئے دشمنوں نے یہ دیکھا کہ حسین کچھ لے کے آ رہے ہیں، وہ تو یہ سمجھے کہ قرآن لا رہے ہیں اور شاید اسی کے ذیل میں اسی کے تحت بیعت ہوگی، لیکن عزاداروں قریب جانے کے بعد آہستہ سے کپڑا ہٹایا۔ اب جو چھوٹے سے بچے کو امت نے دیکھا ان میں سے ایک بڑی کثیر تعداد آنسو بہا رہی تھی، اور امام حسین کا ایک جملہ، اے ظالمو میں خطا کار اگر تمہارے نگاہوں میں ہوں تو میں میرے لیے نہیں مانگتا، میرے اصغر کے لیے قطرہ آب دے دو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارہ نے سید الشہداء ایک قطرہ آب نہ ملا۔ تاریخ نے لکھا کہ حرملہ نے اصغر کے گلے کا نشان بنانا شروع کیا۔ جیسے چھوڑنے کا ارادہ کیا اب بس تیر نکلا زمین پہ گر گیا، جا نہیں رہا، یعنی چھوڑنے سے پہلے گر رہا ہے۔ 1 2 3 پوچھنے والے نے پوچھا، اے حرملہ کیا ہو گیا ہے؟ تجھ جیسے شجاع سے ایک تیر نہیں چل رہا ہے۔ جو جملہ اس نے کہا وہ سنیے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی میں اصغر کا نشانہ گلے کا لگانا چاہتا ہوں، اصغر کے گلے کے پیچھے کا جو منظر پہ میری نگاہ جاتی ہے مجھ سے تیر چلایا نہیں جاتا۔ کا منظر کیا ہے؟ کہ وہ منظر یہ ہے کہ جیسے چھوڑنا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا اور ایسے لگتا کہ بچے کی ماں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ اختہ کلام الحسین کا نعرہ، اب جیسے ہی تیر چلا، شیب آلے کا تیر جب چلا، اصغر کا گلا چھد گیا، اصغر کی روح پرواز ہو گئی۔ حسین نے چلو میں خون لیا، انکار آسماں سے ہے، راضی زمیں رہی، حضور تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے چہرے پہ مل لیا۔ اب عزاداروں کرے تو کیا کرے اسے؟ تاریخ نے لکھا اب حسین پریشان ہے، سمجھ نہیں آتا کہ میں اصغر کو لے کے جاؤں تو کیسے لے جاؤں۔ جس انداز سے لے کر آئے تھے اسی انداز سے پھر ابا کا دامن ڈال لیا اور خیمے کی طرف حسین چل رہے ہیں۔ فضا آواز دیتی بی بی اصغر واپس آ رہا ہے۔ سکینہ کی ڈھارس کہ شاید میرا بابا میرے بھائی کو شاید پلا لے آئے، لیکن عزادارو جیسے خیمے کے قریب گئے، ماں خیمے کے اندر ہے، فضا اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ فضا بی بی کہتے میں نے دیکھا میرا آقا خیمے کے قریب آیا، در خیمہ کے پاس آ کر پھر چند قدم واپس ہو گیا۔ چند قدم پیچھے آ گئے۔ اب جو بھی ارادہ کیا حسین نے، پھر دل نے کہا نہیں، بچے کو ماں سے نہیں بچھڑانا چاہیے، ماں بیتاب ہو گئی، مجھے ماں کے پاس بچے کو لے جانا چاہیے کہ جب اونو محمد آ سکتے ہیں میرا اصغر کیوں نہیں جا سکتا۔ پھر چند قدم آگے آئے، دل نے کہا ماں برداشت نہیں کر سکے گی، پھر واپس آئے، دل نے کہا نہیں یہ غیر ممکن ہے کہ میں پوچھ لے گی تو جواب کیا دوں۔ یہ کہہ کے حسین پھر آگے بڑھے، دل نے کہا نا ماں کا دل پھٹ جائے گا۔ 7 مرتبہ حسین آگے گئے، واپس آئے، ایک مرتبہ حسین نے بڑی ہمت سے خیمے میں داخلہ لیا۔ سکینہ کی نظر پڑ گئی، بابا اصغر نے پانی پی لیا۔ بیویاں یہی سمجھی کہ امت
اس لیے کہ جس انداز سے گیا تھا اصغر اسی انداز سے آیا. پھر کیا تھا؟ زینب میں اصغر کو لے